میں وہ بچہ ہاتھ میں پکڑی یوں سکتے میں کھڑی تھی جیسے اس کے سر پر سنگ اگائے ہوں۔ وہ بچے کو میرے ہاتھ میں تھما کر دم توڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے جس کے جواب کے بجائے اس کا بے جان وجود میرے سامنے پڑا تھا۔ میں اس بچے کی اچانک ماں بننے پر خوشی منانے یا تشویش میں مبتلا ہوتی، مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایک دم سے میری مانگی گئی ساری دعائیں قبولیت کی شکل میں میری گود میں کلکاریاں مار رہی تھیں، اور میں بجائے خوش ہونے کے حیران، پریشان اور سکتے میں کھڑی تھی۔ میں اس بچے کی ماں تھی تو پھر میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، اس بچے کا باپ آخر کون ہے؟ وہ ایک بہت پیاری سی گوری چٹی بچی تھی جو میری گود میں کلکاریاں لے رہی تھی، اور وہ میرے ویران دل پر اور اجڑی کوکھ میں سرد آہیں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کاش یہ بچہ میرا اپنا ہوتا۔ یہ ایک ایسی خواہش تھی جو اب حسرت میں بدلنے لگی تھی۔ بانو نے میری آنکھوں میں یہ حسرت دیکھی تو بولی، صبا پریشان نہ ہوا کر، مجھے ہی دیکھ لو، پورے 5 سال بعد خدا نے مجھے اولاد دی ہے، میری صبر کا صلہ، میری ریاضتوں کا پھل، کیونکہ میں نے بڑی سچ نیت سے دم کروایا تھا، اور وہ دم کیا پانی میں پورے 9 مہینے پیتی رہی ہوں۔ دیکھو تو صحیح، اس اللہ والے کے طفیل سے میرے گھر میں بھی رحمت اتر آئی ہے، اور تیری کوکھ بھی ضرور ہری بھری ہو جائے گی۔ بس تو یقین اور بھروسے کے ساتھ ایک بار میرا کہنا مان کر اس اللہ والی سے دم کروا لے۔ وہ جو بھی تعویذ دے چپ چاپ اسے پیٹ پر باندھ لینا، اور یقین کو ڈگمگانے مت دینا، کیونکہ سارا کھیل یقین کا ہی ہے۔ میں اس کی طرف بے یقینی سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سارا کھیل اس یقین کا ہی تو ہے، اور یہ یقین ہی تو مجھے نہیں ملتا۔ نہ جانے کیوں میں اپنی ہی دعاؤں کی قبولیت پر شک میں بڑھنے لگتی تھی، اور بانو تو پھر کسی کی دعا کرنے کا بھول رہی تھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی دعا اور دم تعویذ کرنے سے میرے 7 سال کا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور یہی شک ہی تھا مجھے کسی کی چوکھٹ پر جانے نہیں دیتا تھا۔ بانو کبھی شاید میری آنکھوں کو پڑ گئی تھی، سرد آہ بھر کر بولی، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے صبا، تیرے دل میں یقین ہی نہیں تو تجھے خاک کوئی بچہ ملے گا، اس لیے تجھے کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ تجھے تب سمجھ آئے گی جب پانی سر سے اوپر چلا جائے گا۔ ایک دم چونک کر بانو کو دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ پا رہی ہوں۔ وہ میری نظروں میں پڑے سوال پر بولی کہ دیکھ صبا، ایک مرد کو ایک ایسی عورت مکمل کرتی ہے، مگر عورت کا وجود تب مکمل ہوتا ہے جب وہ ماں بن جاتی ہے۔ اب تو خود سوچ کہ اگر ایک ادھوری عورت ایک مرد کو کیا خاک مکمل کرے گی؟ شاہ زیب کب تک تیرا انتظار کرے گا؟ ایک نہ ایک دن وہ تیرے سر پر سوتن لے آئے گا۔ بانو کی ایسی خطرناک بات سن کر مجھے جھرجھری سی آنے لگی، مگر نہیں، مجھے شاہ زیب پر یقین تھا، وہ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرے گا۔ کہنے لگی، وہ صبا جس بات میں تجھے شک میں پڑنا چاہیے اس پر تو یقین کر کے بیٹھی ہے، اور جس چیز میں تیری یقین کی ضرورت ہے اس میں شک کر رہی ہے۔ تو بھی پوری جھلی ہے بہن۔ مرد پر کسی عورت کے معاملے میں یقین کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے سر پہ جوتا مارنا۔ مرد کی فطرت تتلیوں جیسی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایک پھول کے رس پر گزارا نہیں کرتا، ادھر ادھر منڈلاتا ہی رہتا ہے۔ اوپر سے اس کے پاس بہانہ بھی ہے کہ تو کون سا اسے بچہ دے گی، دیکھنا کسی روز وہ تیرے سر پر بم گرائے گا۔ بانو اتنے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ جیسے اس نے مرد کی نیچر پر PhD کر رکھی ہو، اور میں برا سا منہ بنا کر وہاں سے اٹھ آئی۔ شاہ زیب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اور ویسے بھی جس چیز پر میرا اختیار ہی نہیں اس معاملے میں مجھے سزا کیوں ملے گی؟ مگر بانو شاید سچ ہی کہتی تھی کہ اس نے مرد کی فطرت پر واقعی ہی PhD کر رکھی ہے، اور میں اناڑی تھی کہ میری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں رات کی چائے بنا کر جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگی، مجھے اندر سے شاہ زیب کے کہکہے سنائی دے رہے تھے۔ میں ایک دم سے وہیں کھڑی ہو کر سننے لگی، آخر وہ اتنا چہکا کر کس سے بات کر رہا ہے؟ اور جو بات میرے کانوں نے سنی، اسے سن کر تو چائے کی ٹرے میرے ہاتھوں میں کپ کپانے لگی۔ وہ فون پر کسی سے بڑے ہی رومانٹک انداز میں بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جان من، میں وعدہ کرتا ہوں کل تو ضرور ملوں گا،
تم سے میں خود بھی بہت اداس ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید بانو نے مجھے شاہ زیب کے کردار کے متعلق شک میں ڈال دیا تھا، اس لیے شاید میں ہر بات کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ شاید وہ اپنے کسی کولیگ سے بات کر رہے ہوں گے۔ وہ اکثر ہی اپنے دوستوں کو جانے من بول دیا کرتے تھے، مگر میرے دل نے شک کا بیج بو دیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فون بند کر چکے تھے، سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ اب وہ میری موجودگی میں اکثر ہی سنجیدگی اختیار کر لیا کرتے تھے، پہلے کی طرح ہر بات ڈسکس نہ کرتے تھے، نہ ہی کوئی ہنسی مذاق والی بات رہی تھی۔ شاید مرد کو بھی بیوی ایک سال کے بعد ویسے ہی لبھاتی ہے جیسے شادی سے پہلے لبھاتی تھی، بعد میں تو بچوں کی وجہ سے مجبوراً اور اس کے ساتھ بندھا رہتا ہے، مگر ہمارے کیس میں تو بچے بھی درمیان میں نہیں تھے جو ہمیں آپس میں جوڑ سکیں۔ میں مایوسی سے سوچنے لگی۔ میں نے کہا، شاہ زیب ایک نئی ڈاکٹر ہے، یہاں پاس میں ہی اس کا کلینک ہے، سنا ہے اس کی میڈیسن سے بانجھ عورت کے گھر بھی اولاد ہو جاتی ہے۔ شاہ زیب جو چائے پی رہے تھے، کپ رکھ کر ایک سرد آہ بھری جو سیدھی میرے اندر اتر گئی اور میں یخ ٹھنڈی ہو گئی۔ شاہ زیب نے کہا کہ 7 سال میں کوئی ڈاکٹر چھوڑا ہے ہم نے؟ اس ڈاکٹر کے پاس کون سا منتر ہے جسے پڑھ کر تم حاملہ ہو جاؤ گی؟ ان کا لہجہ اتنا تلخ تھا جتنا ان کے الفاظ نے مجھے تکلیف دی تھی۔ مجھے لگا شاید ہمارے تعلق کے جوڑ میں اولاد کا پیوند لگنے کی وجہ سے دراڑ پڑ گئی ہے۔ یہ رشتہ اب چٹکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جاتی اور میری کوشش اور محبت سے بنایا گیا یہ بندھن محرومی کے کچرا دان میں پھینک دیا جاتا۔ مجھے ہاتھ پاؤں مارنے تھے، ایک آخری کوشش کرنا تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوشش مجھے اذیت کی کس دلدل میں دھکیلنے والی ہے۔ میں بار بار وہاں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ میرے اندر کچھ غلط ہے کا ایک سائرن سا بج چکا تھا، ایک آواز جو اندر سے تب اٹھی تھی جب ایک باضمیر انسان اپنے ضمیر سے بغاوت کرتا ہے، مگر میں اس آواز کو نظر انداز کر رہی تھی اور برگر کے اس بزرگ درخت کے سائے تلے بیٹھی تھی جس کی چھاؤں مہربان اور ٹھنڈی تھی۔ بانو مجھے وہاں لائی تھی، خود وہ کسی عقیدت مند کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی، جیسے یہاں سے ہی اسے اپنی زندگی کا سکون اور رحمت ملی ہو اور وہ ایک تشکر کے عالم میں مبتلا ہو۔ میں بار بار خود کو ایک چادر سے ڈھانپ رہی تھی، جیسے اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ صبا اور یہاں اتنے میں وہ دور سے آتی دکھائی دی۔ اس کا حلیہ دور سے ہی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اتنے دنوں سے وہ نہائی نہ ہو۔ پھٹے پرانے کپڑے اور ان پر جمی میل مجھے دور سے ہی دکھائی دینے لگی، اور جب وہ سامنے آئی تو ایک ناگوار سی بدبو میرے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ میں بے اختیار چادر کو ناک پر ٹکا لیا، یوں ظاہر کیا جیسے میں پردے میں ہوں اور اسے محسوس بھی نہ ہو کہ میں اس کے وجود سے اٹھنے والی بدبو سے ناگواری محسوس کر رہی ہوں۔ وہ کوئی 30-35 سال کی عورت تھی، مگر اس نے اپنا حلیہ ایسے بنا لیا تھا جیسے 50 اور 60 کے درمیان ہو۔ اس کے بال یوں تھے جیسے ان پر سویتی کی گئی ہو، کیونکہ اس کا چہرہ جھریوں زدہ نہ تھا۔ وہ جوان دکھتا تھا، مگر وہ اتنا میلا تھا کہ یہ انداز کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک خوبصورت چہرے کی مالک ہے یا بدصورت کی۔ اس نے ہاتھ میں موٹے موٹے دانوں والی تسبیح اٹھا رکھی تھی جس کے منکے وہ بغیر مجھے دیکھے گرائے جا رہی تھی، اور اس کے آتے ہی تعظیم میں کھڑی ہو گئی اور بے اختیار جھک کر اس کے ہاتھ چومنے لگی، اور میں ششو پن میں پڑ گئی کہ کیا مجھے بھی اولاد کے لیے یہ سب کرنا پڑے گا؟ میں ابھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس نے میری مشکل آسان کر دی اور مجھے وہاں پٹی اور اینٹوں سے بنے چبوترے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جو برگد کی درخت کے سائے تلے تھا۔ بانو بھی اس کے بیٹھنے کے بعد وہاں بیٹھ گئی، مگر اس سے پہلے کہ بانو کچھ بولتی اس نے کہا کہ صبا نام ہے تمہارا اور تمہیں یہاں اولاد کی جستجو لے کر آئی ہے۔ جا راضی ہو جا، تیرے لیے خوشیوں کی نوید سنائی جا رہی ہے، بس تو انتظار کر اور پھر دیکھ کہ کیسے معجزہ ہوتا ہے، تیرے بے چین دل پر کیسے نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ بس اپنے دل میں یقین رکھ اور یوں سمجھ کہ تیری کایا پلٹ گئی ہے، کیونکہ تو میرے در پر آئی ہے اور جہاں کوئی ابھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ مجھے اس کی آخری بات اتنی بری لگی کہ میں بے اختیار وہاں سے اٹھ گئی۔ بانو ہڑبڑا کر میری طرف دیکھنے لگی، پھر اس فقیرنی سے بولی کہ صبا تھوڑی سی یقینی کے معاملے میں کچھ کچی ہے،
مگر مجھے یقین ہے کہ جب اس کی جھولی یہاں سے بھر جائے گی تو اسے بھی یقین آ جائے گا آپ کتنی بڑی ہستی ہیں اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں کس قدر شفا رکھی ہے۔ وہ فقیر نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا کہ کچھ پڑھ بھی رہی ہو اور مجھ پر پھونک مار دی۔ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں غلط جگہ پر آئی ہوں۔ میرا ضمیر مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ چلی جا یہاں سے اور ایسے رب سے جا کر معافی مانگنے کے لیے تجھے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو سیدھا دل میں آئی بات کو بھی سنتا ہے۔ پھر تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ مگر پھر ایک دم سے میرے اندر سے آواز آئی کہ 7 سال سے خدا سے مانگ رہی ہوں، نہ شاید خدا نے ہی مجھے اس کے پاس بھیجا ہے تاکہ یہ میرے لیے اس دعا مانگ سکے، کیونکہ بعض لوگوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، ان کی دعائیں خدا فوراً ہی سن لیتا ہے۔ میں تو گناہگار سی بندی ہوں، بھلا میری وہ کہاں سے لے گا، ورنہ اب تک سن نہیں لیتا۔ میرے اندر ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی اور مجھے یوں لگا جیسے میرے ضمیر کی آواز ایک دم سے ٹوٹ گئی ہو۔ پھر سے وہاں بیٹھ گئی، بانو جسے پرسکون ہو کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ شاید اسے یہ کھٹکا تھا کہ میں فقیرنی کی باتیں سن کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی، کیونکہ میرا دم تعویذ وغیرہ پر اتنا یقین نہیں تھا۔ مگر شاہ زیب کے رویے نے مجھے اس حد تک دل برداشتہ نہ کر دیا ہوتا تو مجھے یہاں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ سوجا۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اسے ہر وقت اپنے پاس رکھنا، پورے 9 مہینے، پھر دیکھ کیسے معجزہ ہوتا ہے۔ میں کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ تعویذ تھام دیا، کیونکہ جب میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو پھر قباحت کیسی، اور ویسے بھی اس پر اللہ کا نام ہی لکھا ہوگا یا کوئی آیت، اس میں غلط ہی کیا ہے۔ میں بار بار اپنے زمین کو تعویلیں دیتی کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں شروع سے ہی ان چیزوں کے قریب نہیں بھٹکتی تھی۔ میرا سیدھا سیدھا اپنے رب کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا تھا، گھر بچانے کے لیے یہ کرنا ضروری پڑ گیا۔ میں کون سا کوئی گناہ کر رہی ہوں؟ میں واپس آئی اور بانو سے اس فقیرنی کے بارے میں مزید پوچھنے لگی کہ یہ یہاں کب سے ہے اور کہاں سے آئی ہے، کیونکہ میں نے اسے یہاں نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی اس طرح کی جگہوں پر آنے کی۔ اور بانو تو پھر وہ شروع ہو گئی جیسے یہ اس کا پسندیدہ موضوع تھا، اور اتنی عقیدت سے میلی کچیلی فقیرنی کا ذکر کرتی کہ میں اسے کچھ بول بھی نہیں پاتی، کیونکہ اللہ تو صفائی ستھرائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان ہی نفس ہو تو پھر اس ایمان سے آپ دعا کی قبولیت تک کیسے سفر کر سکتے ہیں۔ بانو کہنے لگی کہ یہ بڑی اللہ والی ہے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، وہ بس ہر وقت اس لوگ لگا کر رکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اتنی ہی لو لگا کے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس نہانے کا بھی وقت نہیں ہوتا؟ میں نے پہلی بار اپنے دل کی بات زبان پر لائی تھی تو بانو ایک دم جیسے ناگواری سے مجھے دیکھنے لگی کہ اگر مجھے یہاں سے کچھ چاہیے تو پھر اپنے دل میں اس کے لیے کوئی وسوسہ نہ رکھ۔ میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور دنیا وہ اللہ ہی نے بنائی ہے، چاہے جسے بھی وسیلے سے دے، اس لیے تمہارے ساتھ آئی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اور میں بھی اسی سوچ کے تحت یہاں آئی ہوں۔ عجیب سی تشویش لاحق تھے۔ اس نے کہا پر نہ جاؤ، اس کے دل پہ جاؤ، جو اس کا بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، اور دیکھنا اس نے تمہارا نام لے کر تمہیں پکارا، حالانکہ میں نے تمہارا نام اسے بتایا تک نہیں تھا۔ اس نے بڑا کوئی معجزہ یا کوئی بڑی دلیل ہو سکتی ہے، وہ واقعی ہی اللہ والی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں سے آئی ہے، کیونکہ ایسے لوگ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب یہاں سے چلی جائے گی۔ بس تو اپنے کام، اپنے مقصد پر توجہ دے، اس کی حلیوں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو اللہ نے یہاں سے ہی شفا دی ہے، جیسے ہی مجھے رحمت سے نوازا ہے، میں اس معجزے سے کیسے انکار کر سکتی ہوں۔ تو بھی بس اپنے مقصد پر نظر رکھ اور کچھ بھی نہ سوچ، اور یہ تعویذ کہیں گم نہ ہونے دینا، اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ میں نے تعویذ کو مزید اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ میں کچھ بھی اور نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ میں بار بار شاہ زیب کی تلخی میرے اندر گھلتی جا رہی تھی، اور میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس فقیرنی کے پاس گئے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہی ہو گیا ہوگا۔ میں لگاتار اس کا دم کیا ہوا پانی صبح و شام پی رہی تھی۔ ایک دن
ناغہ بھی نہیں کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ شاہزیب کا رویہ مجھ سے یکسر بدل چکا ہے۔ اب میرا خیال رکھنے لگا ہے جیسے اس کا اچانک کایا پلٹنے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہو جیسے میں جان نہیں پائی، یا شاید اس کی دعا میں برکت ہو یا معجزہ۔ میں دل ہی دل میں خوشی بھی محسوس کر رہی تھی کیونکہ ہماری شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور شادی کے ابتدائی سالوں میں تو شاہزیب میرے ساتھ بہت اچھے تھے، ہر بات شیئر کرتے تھے اور اپنے آفس کی ہر بات بتاتے تھے۔ مگر پچھلے 2 سال سے ان کا رویہ مجھ سے بدل گیا تھا، اور اب اچانک مجھ سے شاہزیب ویسے بن گئے تھے جیسے میں ان کو بنانا چاہتی تھی۔ میں اس خوشی اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی، اس نے شاید میری زندگی میں کوئی بڑا معجزہ لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ جو بھی تھا مجھے صرف اور صرف اپنے خدا پر ہی بھروسہ تھا کہ وہی میری اس مشکل کو آسان کرے گا، اور وہی میری جھولی نعمتوں اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ چاہے طریقہ جو بھی ہو، راستہ جو بھی ہو، اب میں اندر ہی اندر مطمئن ہونے لگی، اور میرے اندر جو ایک کھٹکا سا تھا اس فقیرنی کو لے کر وہ دم توڑنے لگا۔ مگر ابھی تک مجھے کوئی امید نہیں نظر آ رہی تھی۔ میں ہر مہینے ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے جاتی تھی، مگر میرے حمل ٹھہرنے کے کوئی دور دور تک بھی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور جب تک میں اس فقیرنی کے پاس جاتی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکراتی اور کہتی کہ بس 9 مہینے انتظار کر، اس کے بعد دیکھنا کیسے معجزہ اولاد ملے گی، تجھے تو خود حیران ہو جائے گی۔ اس کی باتیں بڑی پراسرار تھی، جنہیں سن کر میرے اندر اچانک سے بے یقینی سی پیدا ہو جاتی تھی۔ مگر پھر جب میں گھر جاتی اور شاہزیب کا بدلا ہوا رویہ دیکھتی تو میں مطمئن ہو جاتی تھی۔ اگر شاہزیب کا رویہ میرے ساتھ بدل سکتا ہے تو میری کوکھ بھی ہری ہو سکتی ہے۔ مجھے اب یقین آنے لگا تھا۔ میں نے بانو کے پاس جاتی تھی تو اب اس فقیرنی کے بارے میں تشویش کا شکار نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ مجھے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی لگتی تھی۔ میں اسے کہتی ہوں، کیا بات ہے بانو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں، کوئی خاص بات تو نہیں ہے، بس اس اللہ والی کی طبیعت آج کل خراب سی رہتی ہے۔ میں نے محلے کی عورتوں سے سنا ہے جو اس کے پاس دم کروانے جاتی ہیں، اب انہوں نے جانا بھی کم کر دیا ہے۔ کہتی ہیں اس کی اپنی حالت ہی اچھی نہیں لگتی، آج کل وہ ہمارا کام کیا کرے گی؟ میں نے کہا بندو خیر تو ہے نا، آج تو تمہارا ایمان بھی اس پر ڈگمگا گیا، کیونکہ اس طرح کی باتیں اگر ہمیں کرنی تو تم مجھے کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتی تھی۔ بانو کہنے لگی کہ مجھے تو اس پر شفا دی ہے، اس کی دعا کی برکت سے میرے گھر رحمت آئی ہے۔ میں تو شک نہیں کر رہی، مگر میں اس محلے والی عورتوں کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ آج تک ہمیں تو اس سے کوئی شفا نہیں ملی، تو ان عورتوں کی اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہے؟ میں آج کل خوش ہوں کیونکہ شاہزیب کا رویہ مجھ سے بہت زیادہ بدل گیا ہے۔ نہ جانے یہ دم تعویذ کا اثر ہے کیا؟ میں خود بھی حیران ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ شاہزیب شاید اولاد کی وجہ سے مجھ سے خوشی کے چیر سے رہتے ہیں، مگر اب اولاد بھی نہیں ہو رہی اور وہ ایک دم سے میرے ساتھ بہت اچھے موڈ میں بات کرتے ہیں۔ بانو کہنے لگی کہ دیکھا، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، وہ بڑی اللہ والی اور پہنچی ہوئی چیز ہے، ان دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ بھائی، میں تو محلے کی عورتوں کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی، مگر اب تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ میرا یقین اب اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا ہے، اور میں ان سے کوئی جواب نہ دے سکی کیونکہ ان سوالات کا جواب میرے پاس خود بھی نہیں تھا۔ اس کا یہ پلٹ کر اس کی وجہ سے اگر تب میں وہ وجہ جان جاتی تو شاید اپنے قدموں پر کھڑا رہنا میرے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو رچی جا رہی تھی۔ مجھے اس سے تنگ کرواتے ہوئے تقریباً 5 ماہ ہو گئے، اور اس 5 ماہ میں شاہزیب نے بھی مجھ سے کوئی غصے میں بات نہیں کی تھی۔ اور اب ایک تو تم آج کل کہاں سے آتی ہو؟ ایک اللہ والی ہے، اس کے دم میں کہتے ہیں کہ بڑی برکت ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ بانا ہی مجھے اس کے پاس لے گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے الجھن سی ہوتی ہے، گھن سی آتی ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دوسرے لوگ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے۔ شاہزیب میری بات سن کر چونک سے گئے اور کہا کہ اگر تم اس سے دم کروا ہی رہی ہو تو پھر یقین کے ساتھ کرواؤ، ایسے کسی اللہ والے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، پکڑ میں آ جاتے ہیں اللہ کی۔ اور میں پہلی بار شاہزیب کی بات سن کر چونکی تھی، کیونکہ شاہزیب بھی میری ہی طرح کی سوچ رکھنے والے تھے، اور اب ایک دم سے وہ کیسے بدل سکتے ہیں، ان کی سوچ کیسے بدل سکتی ہے؟ میں حیران رہ گئی،
مگر میری یہ حیرانی بہت جلدی ایک گہرے صدمے میں بدلنے والی تھی، کیونکہ اس بار میں اس فقیرنی کے پاس گئی تو وہ نڈھال سی اس چبوترے میں لیٹی ہوئی تھی۔ میں کافی عرصے کے بعد اس کے پاس گئی تھی اور وہ میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس بار بانو میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر اوپر اٹھایا تو اچانک سے میں کچھ اس میں تبدیلی محسوس ہوئی۔ میں سکتے میں آ گئی کیونکہ اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا اور وہ حاملہ تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ شاید میں غلط فہمی کا شکار ہوں، مگر نہیں، میں غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی حالت چیخ چیخ کر مجھے بتا رہی تھی۔ تو کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اگر ہے تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ بچہ، یا خدا، یہ میں کس آزمائش میں پڑ گئی ہوں؟ اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ بہت جلد تم پر یہ راز کھل جائے گا، تو پریشان نہ ہو، بس تم یقین رکھو تیری زندگی میں بہت بڑا معجزہ ہونے والا ہے۔ میں نے کہا کہ اس مرضے کا ذکر تم کب سے کر رہی ہو؟ اب تو 7 مہینے ہو گئے مگر مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ اپنے یقین کو ڈگمگا نہیں، بس عنقریب تیری اولاد تیری گود میں ہوگی، ایک بچہ آئے گا جو تیرا ہوگا۔ مجھے اس کی پرسرار باتیں اب ڈرانے لگی تھی۔ میں جلدی سے گھر واپس آ گئی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا مجھے اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں؟ مگر مجھے یقین تھا کہ وہ حاملہ ہی تھی، مگر اس کا شوہر کہاں تھا؟ یہ ایسا سوال تھا جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا، اور اگر اس کا جواب مجھے مل جاتا تو شاید میں زمین میں گر جاتی۔ یہ شخص صرف میرے ہی ذہن میں نہیں تھا بلکہ محلے کی عورتوں کے درمیان چیم مگیاں ہونے لگی تھی۔ تو اب اس فقیرنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی، اس پر بہتان لگا رہی تھی، اس اللہ توبہ کرنے والی کے بارے میں اللہ توبہ کر رہی تھی، کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ بانو بھی اس صورتحال سے ایک دم گھبرا گئی، اور میں تو ایسے بھی تھی جیسے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہو، میرا یہ بات تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ مجھے دم کرتے کرتے خود کیسے حاملہ ہوگی۔ میں نے اس کے پاس جانا کم کر دیا کیونکہ جو بھی جاتا تھا مجھے اب واقعہ اس سے گھن آ رہی تھی۔ جب تک اس کے بچے کے باپ کا پتہ نہ چلتا اور یہ نہ پتہ چلتا کہ وہ جائز ہے بھی یا نہیں، اس کے وسیلے سے شفا پا سکتی تھی جو خود ہی میری نظروں میں مشکوک ہو گئی۔ اب تو میں نے وہ دم کیا پانی بھی پینا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ میں اس کی دم کیے پانی پیوں، کیونکہ محلے کی عورتیں جو ہر وقت اس کے خلاف باتیں کرتی رہتی تھی، کوئی کہتی کہ یہ ادھر ہے تو کوئی کہتی کہ یہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ رات کو سوتی ہوگی اور کس کا باپ اپنے پیٹ میں پال رہی ہوگی۔ یہ ہمیں حاملہ کرنے کے چکر میں خود ایک ناجائز بچے کا حمل اپنے اندر پال رہی ہے، اور پھر وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگتی۔ میں اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر ایک دن ایسا سننے کو ملا کہ اس فقیرنی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اسے زچگی کے درد اٹھ رہے ہیں، اور وہ سب محلے کی عورتیں وہاں جمع ہو چکی تھی۔ میں جو اتنے عرصے سے وہاں نہیں گئی تھی، میں بھی ایک چادر میں خود کو لپیٹے وہاں چل دی، اور وہاں تکلیف سے دوہری ہو رہی تھی۔ کوئی بھی عورت اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی اسے کہیں لے جانے کی۔ سب جیسے تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ایک اور دوڑتی ہوئی آئی جو کہ شاید کوئی دائی تھی، نہ جانے اسے کون بلا کر لایا تھا۔ اس نے وہیں پر اس بچے کی پیدائش کی اور درد سے بے حال تھی اور بار بار میری طرف اونگ رہی تھی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم سے اس کے آپس عمل پر سکتے میں آ گئی اور ساری عورتیں میرے منہ دیکھنے لگیں۔ جب میں اس دائی نے ایک ننھا بچہ اسے تھمایا تو اس کے ہاتھ کا پگھار رہے تھے، اور وہ کبھی بچے کو دیکھتی تو کبھی مجھے دیکھتی۔ اس کی تکلیف کی حد سے سوا تھی جیسے وہ ابھی دم توڑ دے گی۔ اس نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ میں کسی ٹرانس کی طرح کیفیت میں پڑ گئی۔ ہم نے اس کے پاس گئی تو اس نے وہ بچہ میری گود میں پکڑا دیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تجھے معجزانہ طریقے سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، اور دیکھ کیسے معجزہ ہوا، تیرے ساتھ تیرا بچہ میرے پیٹ میں پڑ رہا تھا۔ تجھے مبارک ہو، تو نصیب والی ہے، تیرے بھاگ جاگ گئے، تیری زندگی سنور گئی ہے، اب یہ بچہ تمہارا ہے۔ عورتیں منہ کھولے کبھی اس سے دیکھتی کبھی مجھے دیکھتی، اور میں جو بالکل ہی چپ چاپ اس بچے کو شکل دیکھ رہی تھی، وہ گورا چٹا سا بچہ میری گود میں کلکلاریاں لے رہا تھا۔
مگر میری نظر صرف اس کی آنکھوں پر تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل... میں جب لڑکھڑاتے قدموں سے گھر پہنچی تو میرے لیے ایک ایک قدم من بھاری سا ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کی زندگی نہیں، کتنا بڑا مذاق تھا۔ قسمت نے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا کہ میں اندر تک دہل گئی تھی۔ میرے خلاف اتنی بڑی سازش رچی گئی تھی جس کے مجھے تعلقات بھی خبر تک نہیں ہوئی تھی، اور سازش کو درود اور تعویذ کا نام دیا گیا تھا۔ نہ اس فقیرنی سے کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی بانو سے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا تھا، مگر مجھے صرف ایک انسان سے شکوہ تھا، وہ انسان جو میرے دل کے انتہائی قریب تھا، اور وہ انسان جس سے تعلق بنانے کے لیے میں اپنے عقیدے سے ایک دم پیچھے ہٹی تھی اور اس پر در پر آ گئی تھی جہاں پر سوائے ذلت اور رسوائی کے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر تھا۔ کیا خوب کھیل کھیلا تھا اس نے میری آنکھ کے نیچے، اور وہ فقیرنی جو فقیرنی تھی نہیں بلکہ بنائی گئی تھی، اور شاہ زیب کے آفس کی ایک یتیم اپلائی تھی جسے پیسوں کا لالچ دے کر میرے شوہر نے آفس کے اندر ہی اس کے ساتھ شرمناک حرکت کی، اور جب وہ حاملہ ہو گئی اور میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ ہوا تو وہ بجائے اس کا حمل کہرانے کے ایک لمبی پلاننگ سوچی تاکہ وہ بچہ بھی اس کی مل جائے اور کسی کو اس کی بدکاری کی خبر بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے ساتھ بالوں کو بھی شریک کر دیا، اور میں بانو کی باتوں سے کسی حد تک متاثر ہو جاتی اور اس کے پیچھے ہی لگ جاتی۔ اس نے اس یتیم لڑکی کو فقیرنی کے بھیس میں ہمارے محلے میں بھیج دیا، اور اس نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ اللہ والی ہے، اور جسے دعا دے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اس لیے اس نے بانو کے ذریعے مجھے اس فقیرنی کے در کا سوالی بنایا۔ دراصل بانو کو اولاد اس فقیرنی کے دم تعویذ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، مگر بانو میرے سامنے یہ تاثر دیا کہ وہ فقیرنی کی دعاؤں سے دیکھ دیکھ کر اس کا اولاد ہو گئی، اور مجھے بھی میرے شوہر کے کہنے پر اس فقیرنی کے پاس لے گئی۔ بانو یہ بات نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر نے اس فقیرنی کو حاملہ کر رکھا ہے، اور دراصل اسی کے پیٹ کی اولاد میری جھولی میں آنے والی ہے۔ اس نے بس شاہ زیب کے کہنے پر مجھے اس فقیرنی سے تعویذ لے کر دیے تھے، اور شاہ زیب نے اس فقیرنی جس کا نام زرینہ تھا کو لالچ دیا تھا کہ وہ بچہ پیدا کر کے مجھے سونپ دے اور کہے کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے، تو وہ زرینہ کو اس کا 5 لاکھ تھما دے گا۔ زرینہ تو اس بچے سے بھی جان چھڑانا چاہتی تھی اور پیسے بھی چاہتی تھی، اس لیے فوراً مان گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کی جان لے لے گا اور یہ لالچ اسے اندھے کنویں میں پھینک دے گا۔ وہ بچہ میری گود میں کلکالیاں لے رہا تھا اور اس کی آنکھوں پر میری نظر ٹھہر رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں ہو بہو شاہ زیب کی جیسی تھی، مگر میں مزید تحقیق نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس بچے کو لے کر گھر چلی آئی اور شاہ زیب سے کہا کہ وہ فقیرنی نہیں، اب مرتے وقت میرے گود میں یہ بچہ سونپ دیا ہے، اور کسی کی ناجائز اولاد ہے تو میں اسے نہیں رکھوں گی، آپ ایسا کریں کہ اسے یتیم خانے میں ڈال دیں۔ شاہ زیب ایک دم سے تڑپ اٹھا جیسے اس کے دل پر کسی نے چھرا گھونپ دیا ہو۔ کہنے لگا کہ پاگل ہو گئی ہو تم، کب سے ہم اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اور جب اولاد ہماری جھولی میں گر گئی ہے تو تم اسے یتیم خانے میں بھیجنے کی باتیں کر رہی ہو۔ مجھے شاہ زیب کے چہرے سے ہی پتہ لگ گیا کہ وہی اس کا باپ ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا دھوکہ کیا شاہ زیب، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے تھے تو خاموشی سے مجھے چھوڑ دیتے، دوسری بیوی لے آتے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ایک دم سے دنگ رہ گئے، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے، یہ آنسو مان ٹوٹنے کے تھے، دھوکہ دہی کے تھے، اور اس محبت کے لیے تھے جو میں نے ان سے بے لوث کی تھی، اور بدلے میں کیا پایا؟ اتنا بڑا فریب۔ میں نے بچہ شاہ زیب کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ آپ کا اور اس فقیرنی کا بچہ ہے، اس کی ماں مر چکی ہو اور اس زندہ ہے، اس لیے آپ اسے پال لیں، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر سے نکل آئی۔ شاہ زیب بے قراری کے عالم میں میرے پیچھے دوڑے، میرے سامنے آ گئے، میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، مجھے واقعی ہی تمہارے ساتھ اتنا بڑا فریب نہیں کرنا چاہیے تھا، میں گناہ کر چکا تھا، مگر دوسرا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بچے کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی۔ شاید مجھے جیسا دھوکے باز باد انسان
تمہاری محبت کے لائق ہی نہیں تھا، مگر تم بھی تو اب تک اولاد کے لیے تڑپتی ہو نا۔ اس بچے کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہوں پر شرمسار ہوں۔ اس نے بچہ میری گود میں پکڑا دیا اور اتنا پیارا اور ننھا سا تھا کہ میرے دل سے دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس کی ماں نہیں تھی، مگر پھر بھی اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میرا ویسے بھی اس کی ماں بن چکی تھی اور اب میں نے ہی اب سے ماں بن کر پالنا تھا، اس لیے اس بچے کی وجہ سے میں نے شاہ زیب کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا، مگر شاید میں اسے دل سے کبھی معاف نہیں کر سکی تھی، کیونکہ ایک بیوی اپنے شوہر کو شاید کبھی نہیں معاف کر سکے گی، مگر ایک ماں اپنے بچے کی خاطر اس کے ساتھ رہنا ضرور منظور کر سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھے اتنے بڑے دھوکے دینے والے شاہ زیب کو واقعی معاف کر دینا چاہیے، یا تو اس بچے کو اس کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جانا چاہیے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔